فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحبي لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء
وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض،
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فضنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا تالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فضنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے. قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے. ہزاروں قاتلوں کے درمیان، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے. شہ بکس اٹھا لائے ہیں ٹکڑے لاش قاسم کے. شہ بکس اٹھا لائے ہیں ٹکڑے لاش قاسم کے. تڑپ کے مان ہے ٹکڑا کلیجے سے لگایا ہے. کیا ویران ایک جھولا، اجاڑا ایک مادر کو. بتائے قاتل اصغر تیرے کیا ہاتھ آیا ہے. جگر پہ ہاتھ رکھے شاہ دوڑے ہیں سوئے میدان. سینہ کھا کر علی اکبر نے بابا کو بلایا ہے. صدا زہرا کی آتی تھی
غازی سہارا دو، میرے بیٹے نے تنہا لاش اکبر اٹھایا ہے۔ سکینہ روتی ہے شاید تماچے شمع نے مارے، سکینہ روتی ہے شاید تماچے شمع نے مارے، بدل کروٹیں غازی کا لاشا تھر تھرایا ہے۔ کہاں ڈھونڈے علی اصغر کو، مادر کس طرف جائے، اندھیری رات ہے بشیر نے جنگل بسایا ہے، دھواں خیموں سے اٹھتا ہے، حرم فریاد کرتے ہیں، یہ پھر کس نے محمد مصطفیٰ کا گھر جلایا ہے۔ علی کی بیٹیوں کا سر کھلے دربار میں جانا، علی کی بیٹیوں کا سر کھلے دربار میں جانا، یہی وہ زخم ہے عابد کو جس نے خون لایا ہے، قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ محشر کی صبح آج نمایاں ہے شام میں، محشر کی صبح آج نمایاں ہے شام میں، کن باشفیع حشر کا ہے ازدحام میں، سر ننگے روح فاطمہ ہے تمام میں، خاصان ذوالجلال ہے بلوائے عام میں، خاصان ذوالجلال ہے بلوائے عام میں، جبریل کی خزادیاں تشریف لائی ہے، مشکل کشا کی بیٹیاں بندی میں آئی ہیں، مشکل کشا کی بیٹیاں بندی میں آئی ہیں، بیچ میں کھولے ہوئے آل آباد نیزوں پہ ان کے گرد ہے فوج خدا، بچوں کے سر بزرگوں کے
سر اقربا کے سر سوتے روتے ہیں وارثوں کے سروں کو دیکھا کے سر روتے ہیں وارثوں کے سروں کو دیکھا کے سر رکھ کے زانو پہ جو وارثوں کو روتے ہیں ظالم سروں میں نیزوں کی انہوں کے چبھاتے ہیں ظالم سروں میں نیزوں کی انہوں کے چبھاتے ہیں نیزوں پہ ہر مولا کے چمکتا ہے ایک کھلا بکھرے ہوئے ہیں چاند سے منہ پر جھنڈول اولاد والے کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اس بے زباں کے خون کا کس نے لیا بابا اس بے زباں کے خون کا کس نے لیا بابا گردش میں ہائے ہائے یہ کس کا ستارہ ہے اے کربلا میں کہتی تھی بانو ہمارا لے کر بلائیں کہتی تھی بانو ہمارا راگا ہوا یزید کا دروازہ عاشقا حاضر نقیب و حاجب و دریا و چوبدہ تیغیں علم کیے ہوئے جلاد نابکا مجرائی بے حساب تماشائی بے شمار ایوان میں بھی رقص کا سامان تمام تھا پر انتظار عطرت خیر الانام تھا پر انتظار عطرت خیر الانام تھا پہنچے مراد کو سفر اپنا تمام ہے اترو اسیروں اترو اب ادب کا مقام ہے آگے تو آستانہ سلطان شام ہے دیکھو تو کیا جلال ہے کیا احتشام ہے اس کی دلائیں عرش کو ہم نے ہلا دیا گھر پنجتن کا خاک میں بالکل ملا دیا گھر پنجتن کا خاک میں بالکل ملا دیا محشر کی صبح آج نمایا ہے شام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین کا السلام علیکم. کل معصوم میں نماز جمعہ ٹھیک 12 بجے ادا کی جائے گی. مومنین سے گزارش میں شرکت کریں. مولانا غلام رضا روحانی صاحب کی مجالس کا سلسلہ جو ٹیوزڈے منگل سے شروع ہوا ہے جنوری 19 منڈے تک جاری رہے گا اور اس کے بعد خمسہ مجالس سے مولانا منتظر مہندی خطاب فرمائیں گے. مومنین سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ ان مجالس میں شرکت فرمائیں. ہمارا پروگرام ٹھیک 7:30 بجے نماز مغربین کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. معصوم کی سارے پروگرام جو ہے معصوم کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں. برائے مہربانی معصوم کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہا کریں. اس کے ساتھ ہی میں مولانا غلام رضا روحانی صاحب سے درخواست کروں گا زیب ممبر عمر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آپ عزیزان جانتے ہیں کہ ابتدا میں ایک فقہی مسئلہ عرض کیا کرتا ہوں. اگرچہ آج مجھ سے باخبر طور پر کچھ نہیں کہا گیا کہ مولانا کب آپ نے شروع کرنا ہے کب ختم کرنا ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت ویدر کی سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گھڑی کی سوئیاں جو نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ بتا رہی ہے کہ کب سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور obviously مزید کل صبح آپ عزیزان میں سے اکثر ایسے ہوں گے جنہیں صبح سویرے کام پر جانا ہوگا، تو میری خواہش ہے کہ میں کم سے کم وقت میں مختصر سے الفاظ میں اپنی گفتگو کو آج کے تک مکمل کروں. الحمدللہ دعائے کمیل ہوئی، ذکر اہل بیت ہوا، تو جس مقصد کی خاطر ہم یہاں پر آتے ہیں وہ تو الحمدللہ اگر کچھ دیر کے لیے بھی انسان اپنے آپ کو پروردگار سے لنک کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقصد تو ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ عزیزان نے دعائے کمیل جیسی اہم عبادت انجام دی، زیارت وارثہ ہوئی، سرکار کا ذکر ہوا، سوز اتنے عمدہ انداز سے پڑھا گیا. آئیے میں چھوٹا سا فقہی مسئلہ بیان کرنے کے بعد کچھ باتیں عزیزان کے ساتھ کروں اور گفتگو کو مکمل کریں. کوشش کریں کہ جلد از جلد آج کی حد تک جو ہے وہ بات مکمل ہو جائے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں نماز میں یا نماز کے علاوہ بھی، تو بعض جگہوں پر ایک غلطی رہ جاتی ہے. امید ہے کہ یہاں پر نہیں رہتی ہوگی، لیکن بعض جگہوں پر ایک غلطی رہ جاتی ہے اس لیے کہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ اسپیشلی میرا ٹاپک ہے انڈرسٹینڈنگ ریلیجنز، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کی بیس میں جا کر بھی ڈسکس کروں، بات کو کلیئرفائی کرنے کی کوشش کروں. ہمارے پاس جو دین ہے وہ دیکھا ہوا دین ہے، سیکھا ہوا دین نہیں ہے. جو ہمارے پاس دین ہے، یعنی ہمارا بچہ جو آ کر دیکھتا ہے امام بارگاہوں میں، مساجد میں،
اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے، اپنے بڑوں کو عزاداری کرتے ہوئے، مجلس ماتم کرتے ہوئے، تو بس وہ دیکھتا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے باقاعدہ طور پر سیکھا نہیں ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ بعض اوقات بہت سے لوگ ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ ڈرائیونگ سیکھی نہیں ہوتی. وہ بیٹھ گئے اسٹیئرنگ کے اوپر، انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی اس طرح سے جو ہے وہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، اس طرح سے اسٹک شفٹ ہوتی ہے، اس طرح سے جناب علی جو ہے وہ بریک ہوتا رہتا ہے، لیکن ان نے کچھ ہی جب سیکھا ہوا ہوتا ہے تو جب کوئی ایسا پرابلم آتا ہے جو ایک ڈرائیور کو معلوم ہونا چاہیے اور انہوں نے نہیں سیکھا ہوتا تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ کر سیکھا ہے، سیکھ کر نہیں سیکھا. تو ہمارے پاس جو دین ہے اسی طرح کا ہے، ہم نے دیکھ کر سیکھا ہوتا ہے، سیکھ کر باقاعدہ نہیں سیکھا. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے باقاعدہ ٹریننگ لی ہو کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے پھر نماز شروع کی، آگے امام بارگاہ میں دیکھتے رہے اس طرح سے طریقہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ چلا رہے ہیں، سب چل رہا ہے، ہم بھی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. اب اسی میں سجدے کی مثال آتی ہے، چھوٹی سی مسٹیک رہ جاتی ہے. وہ کیا رہ جاتی ہے؟ واٹس دا ڈیفینیشن آف سجدہ؟ فرسٹ آف آل، سجدہ نام ہے ایک خاص طریقے سے بدن کے 7 اعضاء زمین پر لگانے کا. جب تک 7 اعضاء زمین پر نہیں لگیں گے سجدہ مکمل نہیں ہوگا. اس میں سے 3 اعضاء ایسے ہیں جو پیر کی صورت میں، دونوں پیروں کے انگوٹھے، دونوں پیروں کے گھٹنے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، 6 ہو گئے. اور ایک عضو ایسا ہے پیشانی جو اکیلا یونٹ ہے. اور یہ 7 اعضاء جب زمین پر لگتے ہیں تو سجدہ مکمل ہوتا ہے. اور ذرا غور کیجئے، یہ 7 اعضاء، میں کیا جملہ استعمال کر رہا ہوں بار بار؟ زمین پر لگتے ہیں. زمین پر تو نہیں لگتے ہیں، قالین پر لگتے ہیں. تو صرف اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو اگر زمین نہیں ملتی تو باقاعدہ زمین کا انتظام کرتے ہیں، اور کسی اور زمین کا نہیں، دنیا کی پاک ترین مٹی کا انتظام کرتے ہیں جسے خاک شفا کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ بعض اوقات برادران اہل سنت اعتراض کرتے ہیں اور عجیب مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں شیعہ مٹی کو پوجتے ہیں، مٹی کو سجدہ کرتے ہیں. ان بے وقوفوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ کسی چیز کو سجدہ کرنا اور ہے، کسی چیز پر سجدہ کرنا اور ہے. اگر کسی چیز پر پیشانی رکھنے کا نام اس کو سجدہ کرنا ہے تو دنیا کے کسی مسلمان کو کوئی فرق نہیں ہے. ہم مٹی کو پوچھتے ہیں، تم قالین کو پوچھتے ہو. وہ کسی نہ کسی چیز پر تو پیشانی ہر ایک رکھتا ہے نا. تو اگر کسی چیز پر پیشانی رکھنا اس کو سجدہ کرنا ہے تو دنیا کا کوئی مسلمان خدا کو نہیں پوچھتا، دنیا کا کوئی مسلمان خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز پر سجدہ کر رہا ہے. تو جو جواب ان کا ہے کہ ہم قالین پر سجدہ کر رہے ہیں، وہی جواب ہمارا ہے کہ ہم مٹی پر سجدہ کر رہے ہیں، مٹی کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں. ہاں اتنا ہے کہ سجدہ دنیا مانتی ہے کہ زمین پر پیشانی لگانے کا نام ہے. زمین پر اگر کوئی پیشانی لگاتا ہے تو اہل بیت کا ماننے والا، باقی کوئی نہیں لگاتا آج کل. تو صحیح سجدہ ہی ہم کرتے ہیں. دیکھیے خیر وہ تو مناظرتی بات ہو گئی اور حقیقت بھی ہے اس کے اندر. تو پیشانی لگنا ضروری ہے، دونوں ہتھیلے لگنا ضروری ہیں. اب جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں میں جلدی بیان کر دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. بعض اوقات ہاتھ کی ہتھیلیاں سیدھی نہیں رکھتے لوگ، ہولو بنا کے رکھتے ہیں. یعنی ہتھیلیوں کی کناری تو لگ رہی ہوتی ہے، درمیان کی ہتھیلی نہیں لگ رہی ہوتی. تو اٹ شوڈ بی کلیئر کہ ہاتھ پورا لگنا چاہیے. اچھا ہاتھ پورا لگنے کا مطلب یہ کہ بہرحال پروردگار عالم نے انسانی ہتھیلی کی سرفیس کو ایسا بنایا جو بالکل اسٹریٹ نہیں ہے. اگر آپ مثال کے طور پر ہاتھ کوئی کلر میں ڈال کر بھی زمین پر لگائیں گے تو پورا کا پورا زمین پہ نہیں لگے گا، کچھ ایریاز رہ جائیں گے. وہ اوکے، وہ مسئلہ نہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ صرف جو ہے وہ کناریاں لگا رہے ہو، درمیان کا پورا آپ اٹھا کے رکھا ہوا آپ نے. یہ طریقہ نہیں چلے گا. نمبر 1 تو ہتھیلی سیدھے رکھیں، یہ ایک بات. یہ 2 ہتھیلیاں ہوں گے. گھٹنے ایسی چیز ہے کہ آپ چاہیں گے بھی نہ رکھنا تو نہیں رکھ کر پائیں گے، لہذا اس کی بات ہی نہیں کرتا میں. دیکھیے اٹ شوڈ بی انڈرسٹوڈ ان دس وے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. تو پیشانی آپ رکھتے ہی رکھتے ہیں، گھٹنے آپ رکھتے ہی رکھتے ہیں. جہاں پر غلطی ہو جاتی ہے وہ بعض اوقات ہتھیلیوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ بھی آپ رکھتے ہیں، آدھی سے ہی رکھتے ہیں لیکن کو پورے رکھنا ہے. اصل جو غلطی ہوتی ہے وہ پیروں کے انگوٹھوں میں ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر سجدہ سیکھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے انگوٹھے رکھیں کہ نہیں رکھیں. تو عام طور پر آپ دیکھیں گے بچوں میں حتی بڑوں میں بعض اوقات کہ
بیکاز دے ڈونٹ نو, انہیں معلوم نہیں بیچاروں کو. تو کبھی انہوں نے انگوٹھے رکھے ہوئے پیروں کے, کبھی نہیں رکھے ہوئے, کبھی خیال ہے کبھی نہیں ہے, دے ڈونٹ نو. یعنی اگر کسی نے مسئلہ آج پہلی مرتبہ سنا ہے, اللہ کرے ایسا کوئی بھی نہ ہو یہاں پر, اور میں اس سے پوچھوں کہ بتاؤ تم کیا کرتے رہے زندگی بھر, تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم. یہ نہیں کہے گا میں انگوٹھے رکھتا ہوں, نہ وہ کہے گا میں نہیں رکھتا ہوں, اس لیے کہ اس نے توجہ نہیں دی کبھی اس بات کے اوپر, پتہ ہی نہیں تھا اس سے پہلے کہ انگوٹھے بھی زمین پر رکھنا ہے. وہ کہے گا مولانا کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں, میرا دھیان تو نہیں ان چیزوں پر, میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا, کبھی تو سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں. تو 7 چیزیں زمین پر لگنا ضروری ہیں, انگوٹھے بھی لگنا ضروری ہیں. اب دوز ہو آر ایڈوانس یوزرز, یعنی جن کو پہلے سے مسئلہ معلوم ہے, وہ لیولز ہوتے ہیں نا, وہ سسٹم کے اندر بھی بگنرز ہیں اور انٹرمیڈیٹ لیولز اور ایڈوانس لیولز ہیں. تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ سم ٹائمز ٹیچرز, اسپیکرز, علماء یہ بتاتے ہیں, یعنی اساتذہ ہم تو بتاتے ہیں کہ بھائی انگوٹھے رکھو اور باقی انگلیاں اٹھا لو زمین سے پیروں میں. تو یہ تصور بھی ہے کہ جناب انگلیاں اٹھانا ضروری ہے. جواب یہ کہ نہیں, انگلیاں اٹھانا ضروری نہیں. سجدے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انگوٹھا رکھ دو, انگلیاں اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انگوٹھے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, سائڈ کی انگلی نسبتاً بڑی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی شخص انگلیاں لگائے گا تو اس کا انگوٹھا زمین پر نہیں پہنچ پائے گا. تو ایسے مقام پر کہا جائے گا انگلیاں اٹھا لو, تو اب ہر ایک کو سمجھانا کہ بھائی کس کی انگلی بڑی ہے اس کو اٹھانی ہے, انگلی جس کی نہیں اٹھانی, تو سمجھانے کو کہتے ہیں انگلیاں اٹھا لیا کرو, تاکہ اگر تمہاری انگلی چھوٹی ہے تب بھی پرابلم سالو اور بڑی ہے تب بھی پرابلم سالو. تو وہ ٹھیک ہے, وہ آسانی کے لیے بگنر لیول پہ سمجھایا جاتا ہے اس طرح سے کہ انگلیاں اٹھا لو, تو انگلیاں اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سجدے کی ڈیفینیشن میں انگلیوں کو اٹھانا شامل نہیں ہے. سجدے کی ڈیفینیشن میں انگوٹھے کا رکھنا شامل ہے زمین پر. انگوٹھا رکھ دیا, پھر اس میں تم نے انگلی اٹھائی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, انگلی نہیں اٹھائی تب بھی فرق نہیں پڑتا. یعنی جس نے انگلی نہیں اٹھائی اس کو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے اس کے اوپر. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں چاہتا ہوں 5 منٹ میں مسئلہ ختم ہو, لیکن آپ لوگ اتنا توجہ سے سنتے ہیں, میری گھڑی سے سوئی توجہ ہٹ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ 20 منٹ جو مجھے مجلس پڑھنا تھی ویسے میں نکل گئے. لیکن بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو در اہل بیت سے ہم کو سیکھنا ہے, چاہے فقہ مسائل کی صورت میں, چاہے مجلس کی صورت میں, چاہے آیت کی صورت میں, چاہے فضائل کی صورت میں. اور در حقیقت یہی وہ مقصد ہے جو اس فرش اعضاء کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم آتے رہیں اور اپنے آپ کو مسلسل اپگریڈ کرتے رہیں کہ آخر اہل بیت اطہار نے عبادتوں کا, زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے, کیا گائیڈ لائنز ہم کو فراہم کی ہے. میں بات کر رہا تھا بزدان کے ساتھ عباد الرحمن کے حوالے سے, اور یہ بات ہوئی کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا, زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, ان کے کردار میں بڑی نرمی ہے, ان کے وجود میں غرور و تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل ان کے سامنے آ بھی جائے, ناسمجھ نادان ان کے سامنے آ بھی جائے, تو ان کا کردار یہ ہے کہ ان کا پورا وجود چلا چلا کر سلامتی کا پیغام دیتا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں دیتا. اور اے اطہار کی زندگی میں ہم نے مسلسل دیکھا. آج میں کچھ لمحوں کے لیے ڈائیورٹ ہونا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ آج وقت بہت کم ہے, اور میں صرف ایک روایت جب میں دیکھا کہ دعائے کمیل بھی ہوئی, حدیث قصہ بھی ہوئی, شب جمعہ بھی ہے, تو کچھ دیر کے لیے میں ڈائیورٹ ہو رہا ہوں اور اسی موضوع پر اپنی بات کو لگے ختم کر رہا ہوں. پروردگار کے ساتھ ریلیشن کو اسٹرانگ کرنا, بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلانا, دعا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. یعنی اس پر بڑی آسانی کے ساتھ پورا اشرہ پڑھا جا سکتا ہے. جب ہم اپنی لینگویج بات کرتے ہیں, طلاب بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اتنا بڑا ٹاپک ہے, اس پر تو پورا اشرہ ہو سکتا ہے, 10 مجلس ہو سکتی ہیں پوری, کہ دعا کیا ہے, دعا کا فلسفہ کیا ہے, دعا کے آداب کیا ہے, دعا کا طریقہ کیا ہے, دعا کی شرائط کیا ہے, دعا کی قبولیت میں کیا معنی چیزیں ہیں, دعا مانگنے کا انداز کیا ہوتا ہے, کس وقت لمبی دعا مانگنی ہے, کس وقت چھوٹی دعا مانگنی ہے, کس وقت کون سے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے, کیا کیفیت ہونی چاہیے, کیا زمان ہے, کیا مکان ہے, کیا خصوصیات ہیں, بہت ڈیٹیلز ہیں, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں روایتیں جو دعا کے موضوع پر آئیں. لیکن جب بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے, آپ دیکھیے سب سے پہلی بات جو دعا کے معاملے میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو اس آیتوں کا سٹارٹ بھی عباد الرحمن, اپنے آپ کو رحمان کہہ کے انٹروڈیوس کروایا. آپ ایک منٹ کے لیے ایک ایسے انسان کا تصور کیجئے کہ جس کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں, کچھ بھی نہیں معلوم, اس کو الف بھی نہیں معلوم اسلام کی, اور وہ جناب علی پوچھتا ہے کہ بھئی میں I want to know something about the Muslims and the Islam, اور وہ کسی ایسے کے پاس پہنچتا ہے جس کو خود بھی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم, تھوڑا بہت جانتا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا بھائی یہ کتاب دیکھ لو, یہ ہے قرآن, یہ مسلمانوں کی کتاب ہے, جو تم کو چاہیے گا اس میں بیسکس میں مل جائیں گے.
اب آپ ذرا غور کیجیے، اگر کسی کے ہاتھ میں قرآن آیا، زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو کچھ نہیں معلوم، اسلام کی الف بے بھی نہیں معلوم، تو جو پہلا لفظ وہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ذرا غور فرمائیے، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس وے. یعنی وہ کہے گا اللہ کے نام سے، لفظ اللہ تو آگے جو خدا کا نام ہے، پراپر نام ہے باقاعدہ. اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کے 100 نام ہیں، 99 نام ہیں، لیکن بگنر کے لیے ابتدا میں پہلی مرتبہ اپنا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے پروردگار نے اپنے 100 میں سے 2 ناموں کا انتخاب کیا، دونوں کا تعلق رحمت سے. غور فرما رہے، کبھی مایوس نہیں کیا. تو آ تو جا بندے، جب آئے گا تو پتا چلے گا کہ میں قہار بھی ہوں، لیکن پہلے آ جائے رحمان کے پاس، پہلے آ جائے رحیم کے پاس. اب دیکھیے عجیب، یعنی آپ غور فرمائیے، مجھے ایمانداری سے بتائیے، اب بات سے بات نکلتے جا رہی ہے اور میری عادت ہے ایگزامپلس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں، مجھے بیماری ایگزامپلس دینے کی. ایک چھوٹا بچہ ہے مثال کے طور پر، جو فرض کرنے کے مارکیٹ میں گیا ہے، مال میں گیا ہے بچے، اور جناب علی وہ کھو گیا. ماں نے اس کو 1000 مرتبہ سمجھایا تھا، بیٹا دیکھو ادھر ادھر مت جانا، تم کھو جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے، ڈسٹرب ہو جاؤ گے، ہمیں بھی ڈسٹرب کرو گے، رو گے. لیکن وہ بچہ اپنے کھیل کود میں، شرارت میں، اور فائنلی جناب علی وہی ہوا کہ ماں بیچاری کسی کام میں تھی اور بچہ جو ہے وہ مسپلیس ہو گیا. اب ظاہر سے تو بچہ تو رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جیسے ہی ماں ملے گی سب سے پہلے تو ماں نے جو ہے وہ ایک پہلے بعد میں پیار بھی کرنا ہے، لیکن پہلے چانٹا لگانا ہے. لیکن اب غور فرمائیے کہ کیا چانٹے کے خوف سے وہ یہ کہہ دے گا مجھے ماں کے پاس نہیں جانا؟ غور فرما رہے ہیں؟ کیا وہ کہہ دے گا مجھے ماں؟ اس سے کچھ بھی کہا جائے، اسے کہا جائے ٹافی کھا لو، وہ کہے گا ماں. اسے کہا جائے گا کھلونا لے لو، وہ کہے گا ماں. اسے کہا جائے گا کھیل لو، وہ کہے گا ماں. حالانکہ پتا ہے کہ ڈانٹ پڑنے والی ہے، ممکن ہے تھپڑ رسید کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود عشق ایسا ہے، پروردگار یہی چاہتا ہے. بعض اوقات کہتا ہے کہ بابا تو میرا بن جا، چاہے تجھے پتا چل جائے کہ شرارت کے بعد میں تجھے عذاب دینے والا ہوں، لیکن تو پھر بھی رہنا میرا چاہیے. دس از امپورٹنٹ. عباد الرحمن الرحمن الرحیم، پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے. قیامت کے میدان میں ملتا ہے، ایک شخص کو جہنم میں لے کے جا رہا ہوگا. ابھی دعائے کمال ہم نے پڑھی، ایک ایک لفظ میرے نظروں میں جو ہے پھر گھوم رہا ہے اس کا، دعائے کمال کا. لے کر جایا جا رہا ہوگا اس کو جہنم کی طرف، اور اس کے گناہ، اس کا نام اعمال ایسا ہوگا کہ اس کے پاس چوائس نہیں ہوگی. اس کو پتا ہوگا کہ میں ریئلی آئی ورتھ اٹ، آئی ڈیزرو دس، آئی ڈیزرو دا ہیل. ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی یہ تو زندگی بھر انسان کا ہوتا رہتا ہے. اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جب رزلٹ کا دن آیا پتا ہے کہ فیل ہی ہونے والا ہے. میرا رپورٹ کارڈ میں کیا لکھا ہوگا، جب میں خود کچھ لکھ کے نہیں آیا تو کیا مجھے ملنے والا؟ کچھ نہیں ملنے والا. انسان کو پتا ہے پہلے دن سے کیا ڈیزرو اٹ، میں فیل ہوں. لیکن جب اس کو لے کر جایا جا رہا ہوگا، روایت کے الفاظ ہیں، معصوم کے الفاظ، آپ غور کیجئے خدا کی رحمت کتنی امپورٹنٹ ہے. تو وہ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوگا، دیکھے گا، پھر دوبارہ آگے چلا جائے گا، پھر پلٹ کے دیکھے گا، آگے چلا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ بھائی تم کیوں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے، واٹس دی ریزن بیہائنڈ؟ وہ کہے گا معبود، جب میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں جہنمی کا حقدار ہوں، لیکن تیری جتنی رحمت کا مجھے پتا تھا، مجھے یقین نہیں آتا کہ اس رحمت کے باوجود تو مجھے جہنم میں ڈال رہا. معصوم فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا کہے گا اس کو میری رحمت پہ اتنا بھروسہ ہے، لے کر آ جا اس کو واپس، اس نے میری رحمت کو للکارا ہے. دس از امپورٹنٹ. یہ معرفت پروردگار کی کہاں سے ملے گی؟ اسی مجلس سے ملے گی. آج دنیا کی اکنامک کنڈیشن کا حال برا ہے، کون نہیں جانتا؟ ڈیلی بیسس پر آپ انٹرنیٹ دیکھیں، نیوز دیکھیں، فلاں کمپنی 1200 افراد کو جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ہو رہا ہے، فلاں کمپنی 2000 افراد کا ڈپلائمنٹ ہو رہا ہے، فلاں کمپنی ڈوب گئی، فلاں کمپنی اتنا بینکرپٹسی، اتنے ارب ڈالر کا نقصان، اتنے کروڑ ڈالر کا نقصان، اتنے ملین ڈالر کا نقصان. دنیا کا بڑے سے بڑا انسان آج خودکشی کا سوچ رہا ہے کہ بابا میں کہاں جاؤں، خودکشی کرنے کو سوچ رہا ہوں. خدا کہتا ہے خبردار، رحمان کے بندے ہو، تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. دنیا کا ہر انسان خودکشی کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اہل بیت کا ماننے والا، خدا کے سامنے سر جھکانے والا خودکشی کا نہیں سوچ سکتا، پاسبل نہیں. خدا پہ بھروسہ رکھو تو کیسا رکھو؟ پھر ایک مثال، میں کیا کروں، میرا پرابلم ہے. کہتے ہیں کہ گاؤں میں جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم باہر جائیں گے اور باہر جا کر بارش کی دعا مانگیں گے. تو جو مقررہ دن تھا، اس دن بارش مانگنے کے لیے سب آئے، صرف ایک بچہ تھا جو ساتھ میں چھتری لے کر آیا. یقین ہو تو ایسا ہو. وہ جا رہے ہیں بغیر چھتری کو، پتہ ہے ہم جا تو نہیں کو بارش نہیں ہونے والی.
اس بچے کو پتا ہے میں خدا سے مانگوں گا تو خدا بارش دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ ہم نے کبھی یقین تو کیا، کبھی خدا پہ یقین کر کے تو دیکھیں، بارش کی دعا مانگنے کے لیے چھتری لے جا کر تو دیکھیں، خدا میں آ گیا یقین کے ساتھ، جیسا بھی ہوں معبود تیرا ہوں، جتنا بھی گناہ گر ہوں معبود تیرا ہوں. جسٹ اٹیچ ود گاڈ، جسٹ اٹیچ ود گاڈ، بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ بارگاہ الہی تک پہنچنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے رزق حرام. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا خطرناک ہے. بہت ساری بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے یہ، مثلا آج کے تک ایک بات، اور اللہ کرے کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. رزق حرام، ممی بہت سارے سوال کرتے ہیں، مولانا اسٹور ہے شراب رکھنا جائز ہے؟ نہیں. بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ شراب رکھنا جائز ہے کہ نہیں، بات صرف اتنی سی نہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ لاٹری بیچنا جائز ہے کہ نہیں، بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ پیزا ہٹ سے جناب علی مثلا پیزا کھانا جائز ہے کہ نہیں، فلاں گوشت کھانا جائز ہے کہ نہیں. وہ جتنی حرام چیزیں ہیں اس کے جو ریزلٹس ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. حرام پیٹ میں ہو بات کہاں تک پہنچتی ہے. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، عجیب روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے. میرے کچھ دوست ہیں وہ کئی مرتبہ سے روایت سن چکے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مولانا یہ روایت پڑھ دیں، بڑے اچھے لگتے ہیں میری روایت. بڑا عجیب انداز ہے اس روایت کا. حضرت جناب ابو بصیر چھٹے امام کے صحابیوں میں سے ایک ہیں، اور طریقہ کار یہ تھا کہ ائمہ جو ہے وہ اپنے اپنے نمائندے مقرر کر کے رکھتے تھے مختلف علاقوں میں. خاص طور پر چھٹے امام کو جب بہت زیادہ موقع ملا تو باقاعدہ طور پر سسٹم ڈیولپ کیا گیا. میں انشاءاللہ اگر موقع ملا اور تقلید کے حوالے سے کچھ بات کی تو میں اسی بات سے استدلال بھی کروں گا اس کے اوپر. باقاعدہ امام جو ہے اپنے سسٹمز بنا کے رکھا ہوتا ہے، سسٹم کو فالو کرتے تھے، لوگ جاتے تھے. کوفے میں ایک ابو بصیر ہیں، ابو لیث بختری ابو بصیر، امام کے نمائندے، اور ہر سال جو ہے ان کا سسٹم یہ ہے کہ آتے ہیں سفر حج پر، امام سے ملاقات کرتے واپس جاتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ جو آج کل کی طرح ہے کہ 15 دن میں حج کر کے آ گئے اور 20 دن کا. آج کل کو حج کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی. آج کل جو ہے وہ لوگ یہ نہیں کہتے حج کیا کہ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حج کیا کتنے دن والا، 15 دن والا، 20 دن والا، 25 دن والا، اسٹیٹس سمبل ہے. اوکے واٹ ایور اٹ از، مسئلہ نہیں. اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ کوفے سے نکل کر مکے تک آنا ہے، مکے سے مدینہ جانا ہے، دوبارہ آنا ہے، تو یہ آلموسٹ 4 مہینے، 5 مہینے، 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا. انہیں اتنا آسان نہیں ہوتا تھا زمانے میں حج کرنا. لیکن آتے تھے اس طرح کے نمائندگان، ہر تکلیف کو برداشت کر کے امام سے ملنے کے لیے آتے تھے، دوبارہ واپس جاتے تھے. ابو بصیر کہتے ہیں کوفے میں ایک مومن تھا اور وہ امپلائی تھا کسی اچھی پوسٹ پر ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں. اور ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ آج بھی دنیا کا بدنام ترین ڈپارٹمنٹ ہے. اب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ بےایمانی، جتنا زیادہ رشوت، جتنا زیادہ ظلم اس میں ہوتا ہے اتنا کہیں پر نہیں ہوتا. اور حکومت کے بندے نے اگر سائن کر دی ایک مرتبہ آپ کے خلاف تو پھر آپ دنیا اوپر سے نیچے کر دیں. یو ہیو ٹو کلوز دا فائل، یو ہیو ٹو پے دا منی. دس از دا رول، یو نو. بنو عباس کی حکومت، بنو امیہ کی حکومت اور اس کا کارندہ، اور جتنا ہو سکتا تھا اس نے ظلم کیا. اور پھر اس طرح کے افراد جب زندگی میں حرام آتا ہے تو پھر گناہ کی طرف، معصیت کی طرف، احکام الہی کی خلاف ورزی، بہت سمپل سی چیز ہوتی. ابو بصیر ہمیشہ سے سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی تو کیوں آخر اتنا حرام میں، کیوں اتنا گناہوں میں، تو آ جا خدا کی بارگاہ میں واپس. اور وہ ایک ہی جملہ کہہ کے ڈال دیتا تھا کہ ابو بصیر تم اللہ والے ہو، تم اپنا کام جانو، ہمیں اپنا کام. تمہیں کیا پتا مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، تم مسجد والے ہو مارکیٹ والے ہیں، وال اسٹریٹ میں کیا ہو رہا ہے محراب والے مولوی صاحب کو کیا پتا. یہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے. اور یہ جواب ایسا نہیں کہ 14 سال پہلے تھا، ہم کو بھی ملتا ہے. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں مولانا آپ کو کیا پتا مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، آپ اللہ اللہ کریں کونے میں بیٹھے، ممبر میں بیٹھے، ٹھیک ہے ہم آپ کو سن لیتے ہیں، کڑی بات ہے. ایسا نہیں ہے فرینڈز، ایسا نہیں ہے. دین ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں ہے، امام بارگاہ میں ہے، وال اسٹریٹ میں نہیں ہے. دین آپ کو پتہ ہے، آپ اس وقت، میں بہت عجیب سا جملہ استعمال کر رہا ہوں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس وقت بھی آپ کو نہیں چھوڑتا جب آپ باتھ روم میں ہوتے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، فقہ میرا ٹاپک ہے. آپ جب باتھ روم میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، اس وقت بھی بعض علماء کا کہنا ہے کہ 22 مستحبات ہیں جو آپ کو کیئر کرنے ہیں. دین اس وقت بھی نہیں چھوڑتا. کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، واپسی میں کون سا قدم پہلے نکالنا ہے، طہارت کے آداب کیا ہے، یعنی اسٹول پاس کرتے ہو، یونین پاس کرتے وقت کون سے پیر پر زور دینا ہے، سر ڈھانپنا ہے کہ نہیں ڈھانپنا ہے، بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. عجیب آداب ہیں. انہیں اسلام، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں خدا سے کیا لینے دینا. خدا کہتے ہیں نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہاں پر بھی. تمہارا خدا سے کوئی پردہ نہیں کسی مقام پر بھی. ڈونٹ تھنک کہ خدا جو ہے وہ آفس میں نہیں. مت سمجھو کہ جناب علی خدا اسٹاک مارکیٹ میں نہیں، مت سمجھو کہ خدا بس شاپ میں نہیں، مت سمجھو خدا بینک میں نہیں. خدا ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہے، وہ ہے تمہارے ساتھ.
अब अबू बसीर को उसने कहा था, वो हमेशा टाल देता था। एक मरतबा अबू बसीर ने सीरियस होकर कहा कि भाई आखिर क्या बात है, वाई? कहने लगा, अबू बसीर तुम क्या बात करते हो, मैं मायूस हूं, मैं इतने गुनाह कर चुका हूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं बख्शे जाने की। तुम अल्लाह अल्लाह करने वाले, तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या कर चुका हूं, कौन सा गुनाह है जो मैंने नहीं किया जिंदगी का, और तुम मुझे कहते हो मैं आ जाऊं, कैसे आ जाऊं? आई नो आई एम नॉट सपोज टू गो टू द पैराडाइज, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल, मैं जहन्नम में जाने वाला हूं, कुछ भी नहीं मेरे पास। लेकिन अबू बसीर जैसा बंदा, देखिए इमाम के नुमाइंदा ऐसे नहीं हुआ करते थे कि मायूस कर दें किसी को, कहा ठीक है अब तुमने बात की ना, मैं इमाम से तुम्हारी बात करूंगा। कहना ठीक है इमाम से बात करना, आजकल कहते हैं ना डील डील, ओके डन डन हो गया, हाथ मिला दिया। अब वो अपने रास्ते पर है, वो सिर्फ अपने रास्ते पर, बात ये होगी कि इमाम से बात होगी सफर ऐश पर, और अब जो इमाम कहेंगे उस पर अमल होगा, डील हो गई, खत्म हो गई बात। वो वसी ऐश पर गया, मुलाकात हुई, इमाम से कहा, सारा मसला बताया, मौला ऐसा सा बंदा है, ऐसा सा बड़ी पोस्ट पर है, CEO है, आई डोंट नो व्हाटएवर इज। पहला जुमला तो इमाम ने कहा कि अगर हमारे मानने वाले इस तरह जालिम हुकूमतों का साथ न देते तो इतना आसानी से हमारा हक हस्म न होता। ये तो दर्द है, ये तो मसाइब है, ठीक है, साथ देने की इजाजत है, इस अंदाज से साथ देने की इजाजत नहीं। अली इब्न यकीन का वाक़या अगर मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करूंगा कल परसों में कभी, तो आपको अंदाजा होगा कि अइम्मा ताहीरीन की स्ट्रैटेजी क्या रही है जालिम हुकूमतों के साथ काम करने की। पहले तो ये जुमला फरमाया, बाद में कहा कि ठीक है इमाम है, मुमकिन नहीं है किसी आए हुए को खाली हाथ जाने दें, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एंड ऑलवेज बिलीव इन इमाम, मुतमईन रहे, अगर आ गए सच्चे दिल के साथ हुर बनकर तो चाहे बदतरीन जुर्म करके आए, इमाम ने तो आते हुए हुर को भी नहीं छोड़ा, उसको भी एक्सेप्ट किया। हालांकि किस जुल्म की इब्तिदा हुर ने की है वो हर जानता है, हर शख्स जानता है, लेकिन ठीक एक बार तो आ गया हमारा अलैहिस्सलाम। इमाम ने कहा कि जाओ जाकर कह देना कि सारा का सारा गुनाह छोड़ दे, जितना हराम है उनके असल मालिकों तक लौटा दे, जितना हराम है एक एक बंदे को, अच्छा है सारा रिकॉर्ड, एक एक बंदे को पहुंचा दे, मैं उसकी जन्नत का जामिन हूं। इमाम ने फरमाया मैं उसकी जन्नत का जामिन हूं। अब वैसे ही पलट कर वापस गए, कूफा पहुंचे। आप जरा गौर कीजिए, वो इंसान जो गोया अपनी निजात की सूली पर लटका हुआ है, उसको नहीं पता मेरे इमाम ने क्या कहा है। अब तक तो मायूस था, अब उसको उम्मीद की किरण नजर आई। आपने देखा बाज़ वक़्त मरीज कोमा में होता है, नहीं होता मालूम कि क्या होने वाला है, बचने वाला है, मरने वाला है, हयात है, मौत है, कुछ नहीं मालूम। यह आदमी एक तरह से सूली पे लटक रहा है। अबू बसीर आए, तरीका यह था जो आदाब हज में आज भी है, अमल नहीं होता और बात है, लेकिन आदाब यही है, जो हज पे जा रहा है वो लोगों से मिलने के लिए या जब पलट कर आए तो आप लोग उससे मिलने के लिए। हमारे उल्टा होता है, जब हज पे जा रहा था हाजी तो लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, और जो पलट के आता था वो मिलने जाता है, उससे तोहफे देने जाता है। हमारा उल्टा सिस्टम है, लेकिन इस्लाम का सिस्टम ये है कि जो हज पे जा रहा है वो सबसे मिलने जाए, खुदावजी करने जाए, मैं अब खुदा के पास जा रहा हूं तो मैं सारे से माफी मांगने के लिए आया हूं। और जब वो अल्लाह का मेहमान बन के आ जाए, अब उसका एहतराम इतना है कि वो नहीं जाएगा, अब तुम मिलने के लिए आओ। अब वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, अब वो अल्लाह का मेहमान बन के आया है, तो आए सब मिलने के लिए भी आया मामूल के मुताबिक। जब सब जाने लगे, अब उसी ने इसको रोक दिया, यू सिट, तुम बैठ जाओ, तुमसे कुछ काम है। सब चले गए, बैठ गए। अब ही नोस, उसको मालूम है कि अब वसीर मुझसे बात करने वाले मेरे बारे में। यानी वो सिचुएशन जब इंसान के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि इमाम मुझे क्या कहने वाले, क्या पैगाम लाए होगे वो वसीर, हाँ ना कोई शर्त, कुछ नहीं मालूम। उसने कहा कि सुनो, वसीर ने कहा कि सुनो, मैंने तुम्हारा मामला इमाम के सामने पेश किया, सारा का सारा डिस्कस किया। इमाम ने पहले ये जुमला इरशाद फरमाया, वो बता दिया, और कहा कि इमाम ने कहा है कि तुम अगर ये जिम्मेदारी लो कि जितना लोगों का हराम माल तुम्हारे पास है सब का सब वापस कर दो, इमाम तुम्हारी जन्नत की जामिन है। शायद मैं और आप नहीं समझ सकते उस कैफियत को जो उस मोमिन पर गुजर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वाकई मेरे मौला ने जमानत दी जन्नत की मेरे लिए। क्या इतना गुनाहगार होने के बावजूद में मैं जन्नत में जा सकता हूं? इमाम मुझे ऑन करते हैं अभी भी। उसने कहा अभी भी इमाम तुम्हें ऑन करते हैं, अभी भी इमाम तुम्हें सीने से लगाने को तैयार है। इतनी शर्तें, हराम छोड़ दो, गुनाह निकाल दो जिंदगी से। फ्रेंड्स, शब जुम्मा है, शब तौबा है, वो एक हराम है, मुझे नहीं मालूम किसी की जिंदगी में, खुदा न करे मोमिन की जिंदगी में हो शराब का गुनाह, मुझे नहीं मालूम मोमिन की जिंदगी में सूद का गुनाह। आज तौबा की रात है, जितने भी गुनाहगार हो आ जाओ तेरे हुसैन पर। ये दरवाजा कभी बंद नहीं होता।
اہل بیت کا دروازہ کوئی بند نہیں ہوتا. اسے سنا, کہنے لگا مولا نے واقعا میری جنت کی ضمانت لی. ابو بصیر نے کہا ڈن ڈن ہو گئی بات. کہا ٹھیک ہے جا رہا ہوں, خدا حافظ, مجھے سمجھ میں آ گیا میرا راستہ. یعنی ہی گاٹ دا میسج کہ میرے امام نے مجھے کیا کہا. واپس گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بصیر بزی ہو گئے اپنے کاموں میں, اتنے سفر کے بعد آئے, کئی سارے کام ہیں جو امام نے دیے ہیں, لیٹرز ہیں, دوسرے معاملات ہیں سارے. کچھ دنوں بعد نوک کیا کسی نے, وہ بصیر نے کہا کون, کہا کہ وہ آپ کا جو دوست ہے اس نے بلایا ہے, وہ جو پڑوسی ہے. گئے امام ابو بصیر اس کے پاس, نوک کیا, وہ دروازے پر آئے, دروازہ نہیں کھولا. ذرا سا دروازہ کھول کے کہا کہ ابو بصیر تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو میں نے وعدہ امام سے کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا. میں نے A to Z چیز جو میرے پاس تھی اس کے مالک کو پہنچا دیے, یہاں تک کہ اپنے بدن کا لباس تک دے دیا ہے. میں اس وقت برہنہ ہوں, تمہیں اندر آنے کی دعوت ہی دے سکتا ہوں. میں نے اس طرح سے عمل کیا. اور ویسے سمجھ گئے کیا بات ہے. گئے دوستوں کے پاس, کوئی انتظام کیا, اس کے لیے لباس کا انتظام کیا, کھانے پینے کا انتظام کیا. نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے. فرینڈز, بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے وہ میری عیاشی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے بغیر, اس زندگی کے بغیر, اس آسانی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر زندگی میں حرام ہے تو بعض اوقات امام کا بننے کے لیے عمل سے بھی کچھ کرنا پڑے گا. صرف زبانی بات کرنے سے بات نہیں بنے گی. ہاں, امام مایوس کسی کو نہیں کرتے, but at least we should have something to present in front of him. کہہ سکے مولا میں نے یہ کیا, اتنا تو. اور اسی نے انتظام کیا, زندگی شروع ہوئی. جیسی زندگی تھی ایک مناسب سے زندگی دوبارہ آغاز ہو. اور وسیر ملے, بات ہوئی, آگے دوبارہ. کچھ دنوں بعد پھر کہا کہ وہ بلانا. کہا آپ کیا ہے, کہا بیمار ہے, اور ایسا بیمار ہے کہ اب بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہے. اور وسیر گئے, عیادت کی, جو طریقہ آداب ہے. ایک زمانہ تھا لوگ بڑے خوش نصیب تھے. میں جب روایتوں کو دیکھتا ہوں اور آداب کو دیکھتا ہوں مجھے واقعی بڑی حسرت ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا لوگ اتنے خوش نصیب تھے, باقاعدہ پورے سسٹم کے ساتھ مرتے تھے. ہم بغیر سسٹم کے مر جاتے ہیں آج کل کے دور میں. صبح ناشتہ ساتھ میں کیا تھا, رات کو اسی کے سوئم کے مجلس میں جانا ہے. ارے کل تک تمہارے ساتھ تھے, دوپہر صبح ناشتہ ساتھ میں کیا تھا, آفس کا فون آیا تھا, ہاں وہ دوپہر کو ہارٹ اٹیک ہوا, چلے گئے, اب نماز زیادہ پڑھو ان کی. لوگ پہلے باقاعدہ بیمار پڑتے تھے, آہستہ آہستہ جو ہے بیماری بڑھتی تھی, وصیتیں ہوتی تھیں, پروٹوکول ہوتا تھا, اس کے بعد انسان مرتا تھا, توبہ کرنے کا موقع ملتا تھا. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو مرنے سے پہلے خدا توبہ کا موقع دیتا ہے. آخری زمانے کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے ناگہانی اموات, جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بم بلاسٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, اور 1 منٹ میں جو ہزاروں آدمی. یہ بدنصیبی ہے انسان کی نہیں, انسانیت کی ہے. روایتوں کے اندر گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, انسان ناگہانی موت مرتا ہے. اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی. سسٹم خدا اسی طرح سے چلاتا ہے جس طرح سے انسان چلانا چاہ رہا ہے. خیر کہیں سے کہیں بات نکل جائے گی. بیمار پڑا, آئے, عیادت کی, پھر واپس آ گئے. کچھ دنوں بعد پھر اس نے بلایا, اور وہ پھر گئے. کہا کہ اب سکرات کے عالم میں, سکرات کا عالم کا مطلب ہے کہ وہ کیفیت جب انسان کی روح نکلنے والی, جان نکلنے والی, بس مرنے والا. وہ موقع جب کچھ واجبات آتے ہیں شریعت کے کہ مرنے والے کو قبلہ رخ لٹاؤ مرنے سے پہلے, کچھ آداب آتے ہیں, سورہ یاسین پڑھو, یہ پڑھو, وہ پڑھو. کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے والدین کی یہ خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے, ان کے سنانے مرنے سے پہلے یاسین پڑھ پاتے ہیں, سورہ احزاب پڑھ پاتے ہیں, سورہ ملک پڑھ پاتے ہیں, دوسری چیزیں. خیر اب یہ غشی کے عالم میں, موت کے عالم میں روح نکل رہی ہے آہستہ آہستہ. جب اس کو احساس ہوا کہ ابو بصیر میرے پاس آئے ہیں, اس نے اسی غشی کے عالم میں ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا, ابو بصیر کو دیکھا. زیادہ ہمت نہیں ہے اس کے اندر, آخری لمحات ہیں. ایک مرتبہ ابو بصیر کو دیکھ کر کہنے لگا, ابو بصیر تمہارے مولا نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. اتنا کہا, روح نکل گئی, اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ابو بصیر کہتے ہیں میں اگلے سال حج پر گیا, امام کی خدمت میں حاضر ہوا. سلام کرنے کے بعد پہلا جملہ جو میرے مولا نے کہا وہ یہی کہا, ابو بصیر جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. فرینڈز بڑا امپورٹنٹ ہے خدا کی بارگاہ میں آ جانا, بڑا امپورٹنٹ ہے خدا کا بن جانا. آج شب جمعہ چھوٹا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں شہزادہ ابوالفضل عباس کا. اجرات حسین کے, اجرات عباس کے, کئی سارے نوئے پڑھے جاتے ہیں نا ہمارے یہاں, بس اب مجھ میں ہمت نہیں زیادہ پڑھنے کی, میں واقعی تھک گیا ہوں. 1-2 جملے مصائب کے آپ کریا کریں, انشاءاللہ ہم سب کریا کریں, ہماری عبادت ہے
یہ بہترین عبادت ہے حسین پر کریا کرنے کی. خدا اس عبادت کو قبول کرے اور خدا کرے نصیب ہوتی رہے ہمیں. کتنے نوحے آپ نے سنے حضرت عباس کے؟ بے شمار نوحے جو پڑھے جاتے ہیں, دنیا کی ہر زبان میں پڑھے جاتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں جو سب سے پہلا مرثیہ حسین کا عباس کا پڑھا ہے وہ خود حسین نے پڑھا ہے, خود امام حسین نے. اور وہیں عباس کے جنازے پر بیٹھ کر جب ساری وصیتیں ہو گئی, آخر عباس دنیا سے رخصت ہو گئے نا, تو حسین وصیت کی تھی میرے مولا عباس نے کہ مولا مجھے مت لے کے جائیے گا خیموں میں, مجھے شکینہ سے حیا آتی ہے. تو ایک مرثیہ وہیں بیٹھ کے امام حسین نے پڑھا. کہنے لگے عباس تم چلے گئے ہمارا ساتھ چھوڑ کر. اب کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا, لیکن اتنا فرق ضرور پڑ گیا ہے, کل تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی اب وہ سویا کریں گی, اور جو کل تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی اب جاگا کریں گی. آپ کو معلوم ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عباس کو کہنا چاہ رہے ہیں حسین, عباس کل تک فوج اشقیہ کو آرام نہیں آتا تھا, حسین کا عباس زندہ ہے. لشکر یزید کو چین نہیں آتا تھا, نیند نہیں آتی تھی, ابو الفضل عباس زندہ ہے, حسین کا غازی زندہ ہے. عباس اب وہ سویا کریں گے آرام سے. کیا حسین کے لشکر میں عباس نہ رہا؟ اور عباس کل تک زینب کو نیند آ جایا کرتی تھی, میرا بھیا زندہ. عباس کل تک سکینہ کو نیند آ جایا کرتی تھی, میرا چچا عباس زندہ ہے. عباس اب تم چلے گئے, اب زینب کی آنکھوں میں نیند نہ ہوگی, اب سکینہ کو آرام نہ ہوگا, اب زینب کی چادر کا بھی خدا حافظ, اب سکینہ کے آرام کا بھی خدا حافظ. اب تراچے پڑیں گے تو عباس کو پکارے گی, اب کانوں سے گوشوارے چھڑیں گے تو عباس کو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرما. معبود جو فہم دین کا حق ہے اس حق کو ادا کرتے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. جس راستے پر اہل بیت اطہار ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سیکھ کر, اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں جو کم روزگار ہیں ان کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود دنیا میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں, مولا کائنات کے نام لیوا موجود ہیں, مولا کائنات کی محبت قدم بھرنے والے موجود ہیں, حسین کے ماتمدار موجود ہیں, بالخصوص وطن عزیز میں ہنگوں میں اور دوسرے مقامات پر, ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے شیعوں میں, سچے انتظار کرنے والوں میں, سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنا کردار, اپنے بچوں کی تربیت, اپنے گھرانوں کا ماحول زمانے کے امام کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی آخری حجت امام اسرب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے, سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. افسوس بے کسوں کے نہ غمخوار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ
علمدار آ سکے. وہ 3 دن کی پیاس وہ گرمی لبے فرات. وہ 3 دن کی پیاس وہ گرمی لبے فرات. آلے رسول پیاس نہ اپنی بجھا سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. جھک کے کمان ہو گئی مظلوم کی کمر. جھک کے کمان ہو گئی مظلوم کی کمر. عباس تیرا لاشانہ سرور اٹھا سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. دریا سے لوٹ کر علمدار آ سکے. کہہ کر جہاں سے چل دیے عباس با وفا. کہہ کر جہاں سے چل دیے عباس با وفا. آقا میرا جنازہ نہ خیموں میں جا سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. دریا سے پانی لا کے گرا دیتے تھے لئیں. دریا سے پانی لا کے گرا دیتے تھے لئیں. اصغر کو ایک بوند نہ پانی پلا سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. آواز دو عباس کو زندان شام میں. آواز دو عباس کو زندان شام میں. تشنا دہن سکینہ کی تربت بنا سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. افسوس بے کسوں کے نہ غمخوار آ سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مومنین متوجہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخذ برحلک خصوصا سیدی و مولاي بالفضل العباس ابن امیر المؤمنین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس یعنی النفوس ایہا المدفون بأرض توس. السلام علیکم وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. الامان 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 من فتن الزمان. سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيتك ومحبيك.
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین اعلان سماعت فرمائیں. کل معصوم میں نماز جمعہ ٹھیک 12 بجے ادا کی جائے گی. مومنین سے شرکت کی درخواست ہے.